اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی۔ بات چل رہی ہے صحت کے اوپر، آج کی صحت اور بڑھاپے کی صحت۔ پچھلی میری ویڈیو تھی کولیسٹرول کے اوپر، اور اصل میں کولیسٹرول اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو ایک ویڈیو میں کمپلیٹ کرنا ہے ذرا مشکل۔ میں نے آپ کو بیسک باتیں تو ساری بتا دی تھی پچھلے ویڈیو میں، جو کہ بہت ہی بیسک باتیں تھیں، لیکن یہ ایک ڈیٹیل معاملہ ہے جس کو کہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات جو کہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں وہ یا کہ کارڈیولوجسٹ جو ہیں ہمارے یہاں کے وہ اچھی انفارمیشن رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو کتابوں کی نالج ہے وہ کتابوں کی نالج ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ انفارچونیٹلی کچھ اور ہے۔ اور اکثر ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر کتابوں کی نالج ہی پڑھ کے اسی پہ تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ مسلسل چینج ہو رہی ہے اور نئے طریقوں سے آ رہی ہے، اور اس کے لیے طریقہ کتابیں نہیں رہیں اتنی زیادہ، اس کے لیے رہ گیا ہے انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے اچھے معلومات سے، اچھی ڈاکٹرز کے معلومات سے جنہوں نے واقعی اس کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ بے شمار نئے پبلیکیشنز چھپ چکی ہیں کہ کولیسٹرول اصل میں ہے کیا، لیکن زیادہ تر پرائیویٹ پریکٹیشنرز جو ہیں، جو کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے یا کل کے یا پرانے تو انفارچونیٹلی مسئلہ یہی ہے کہ وہ پرانی معلومات لیے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی، اور بہت ہی کم ڈاکٹر ہیں جو کہ اپنی پریکٹس کے علاوہ ٹائم لگائیں اصل حقیقت کو جاننے کے لیے کہ اصل حقیقت چیزوں کے پیچھے کیا ہے۔ ان کے پاس فارماسیوٹیکل ریپس آتے ہیں ان کمپنیز کے، جن کو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں دوا، یہ وہ نہیں دوا، تو دوائیں تو وہ نئی سیکھ رہے ہیں کہ یہ دوائیں نہیں، یہ دوائیں نہیں، اور اس کمپنی کی دوا زیادہ اچھی، اس دوا کمپنی کی زیادہ اچھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اصل میں جو ریولیوشن آ رہی ہے بہت ساری بیماریوں کے اوپر، ان کو سمجھنے میں اس پہ ٹائم نہیں لگا رہے۔ پھر میں بتا دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ابھی جو میں آج بات کروں گا، اگر وہ ڈاکٹر حضرات کر رہے ہیں اپنی کلینک کی پریکٹس میں، تو میں کہوں گا کہ ان سے اچھا تو میں ہوں۔ یہ مقابلہ ایک طرح سے یہ ہو جائے گا کہ آج کی ویڈیو میں جو بات کرنے والا ہوں میں، اگر وہ لوگ وہی کر رہے ہیں اپنی کلینک میں، تو کہوں گا بھیا اپنی کلینک بند تو کرو نہ کرو، لیکن کم از کم کولیسٹرول کی دوائیں دینا بند کر دو۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ کولیسٹرول کا ایک نمبر ہوتا ہے، جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی آج کل نمبر چل رہا ہے کہ 200 سے اوپر ہے تو آپ خطرے کی رینج میں ہیں، اور پھر 220 سے اوپر ہے تو زیادہ خطرہ ہے، 240 سے تو بہت ہی خطرہ ہے، 260 سے اوپر تو مہا خطرہ ہے۔ تو یہ ایک نمبر لے کے لوگ بھاگتے ہیں کولیسٹرول کا جنرل نمبر۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ وہ اس کی کوئی اہمیت ذرا سی بھی نہیں ہے، تو ڈاکٹر حضرات چیخ پڑیں گے، اور جو ڈاکٹر حضرات بھی چیخ پڑیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ انفارچونیٹلی کوئی معلومات نہیں رکھتے، اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کر رہے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ معلومات کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ایسے پروڈیوس ہو رہے ہیں جو کہ ہماری ایک طرح سے ہم اس کا کھیل بنے ہوئے ہیں، تو ایک طرح سے ہماری صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر حضرات مجھ سے یہ کہیں کہ میں نے کولیسٹرول نمبر دیکھا اس کا 220 یا 230 یا 240، اب میں اس کو اسٹیٹن کی دوا لکھ کے دے رہا ہوں، تو بھائی پلیز بند کر دیں، آپ بالکل ہی دوا دینا، کیونکہ آپ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ معلومات کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ میں ایسی دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی ڈاکٹر حضرات کچھ بھی کہہ لیں مجھے، میں کہوں گا کہ آپ غلط ہیں، اور اگر آپ غلط نہیں ہیں تو پلیز جا کے ذرا معلومات اکٹھی کر لیں اور پھر مجھ سے آ کے بات کریں۔ تو جو جنرل نمبر ہے، صرف اور صرف بیسک نمبر کہ جی آپ کا کولیسٹرول یہ ہے کہ 210، 220، 230، 240، وہ بے معنی ہے۔ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ڈیٹیل پروفائل چاہیے لپڈس کی، اس وجہ سے کہا تھا کہ اس کے اندر ایک تو پھر ایچ ڈی ایل ایل ڈی ایل بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک زیادہ امپورٹنٹ نمبر آتا ہے ٹرائیگلیسرائڈ کا، اور اس کے بعد پھر لو ڈینسٹی آپ کے جو سیل پارٹیکلس ہیں اور ہائی ڈینسٹی پارٹیکلس ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ جو لوگ پھر اس کے بعد ڈاکٹر حضرات بعد میں اگر اس پہ بھی آ کے اٹک جاتے ہیں کہ ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل کا ریشو، وہ بھی غلط ہے، کہ کہتے ہیں ایل ڈی ایل بیڈ ہے اور ایچ ڈی ایل گڈ ہے، اس کا ریشو اگر اچھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر کولیسٹرول کا نمبر ہائی ہے تو پھر بھی دوا دیں گے آپ کو، وہ بہت غلط کریں گے۔ اس کا ریشو کی امپورٹنس ہے، لیکن اصل ریشو کی جو امپورٹنس ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل کی ریشو کی امپورٹنس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈ کی دوائیں جو ہیں وہ اسٹیٹن نہیں ہیں، اس کو لوور کرنے کے لیے اسٹیٹن کوئی کام نہیں کرتی،
لیکن اسٹیٹن کی جو مارکیٹ ہے وہ اتنی بڑی ہے، مطلب لوور اسٹیٹن ہو کوئی بھی اسٹیٹن ہو، وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ زیادہ بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ صرف اور صرف آپ کے کولیسٹرول کے نمبر کو لے کے بھاگتے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں لیجئے یہ آپ کو دوا لکھ دی گئی کولیسٹرول لوور کرنے کی۔ وہ شاید نمبر کو تو لوور کر دے، اوپر والے نمبر کو، لیکن جو مسئلہ ہے باڈی کے اندر وہ ٹرائیگلیسرائڈ، جو کہ کب ٹیسٹ ہوتا ہے؟ فیسٹنگ کے ساتھ، کہ آپ کو فیسٹ کرواتے ہیں اور سنسرلی آپ کو فیسٹ کر کے جانا ہے اگر آپ نے ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ڈنڈی ماری وہاں پہ تو ٹرائیگلیسرائڈ کے نمبر غلط نکلیں گے، وہ غلط نکلا ہے تو سارا مسئلہ ہی گڑبڑ ہو گیا۔ پھر تو آپ کو پورا جو انہوں نے کہا ہے کہ 12 گھنٹے، تو آپ بے شک 16 گھنٹے کی فاسٹنگ کر لیں، وہ ضروری اچھا ہے، کیونکہ فاسٹنگ کے بعد ٹرائیگلیسرائڈ نمبر آئیں گے وہ صحیح آئیں گے۔ اگر آپ نے ڈنڈی مار لی اور صبح کو ذرا ہم ایک ٹوسٹ کھا لوں بس، یا میں ایک بسکٹ کھا لوں بس، تو پھر گڑبڑ ہو گئی وہیں پہ۔ لیکن بعد میں کرنے جا رہا ہوں کہ ٹرائیگلیسرائڈ جو کہ VLDL کہلاتے ہیں، ایک طرح سے LDL ہوتے ہیں، پھر VLDL ہوتے ہیں، تو ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ ایک طرح سے VLDL ہے۔ اب میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو صرف جنرل بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹرائیگلیسرائڈ اگر 100 سے اوپر ہے تو مسئلہ ہے، لیکن اگر ریشو ٹرائیگلیسرائڈ کا HDL کے ساتھ اچھا ہے، HDL بھی ہائی ہے، تو پھر مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ پھر آپ کو جانا ہے اور نیچے ڈیٹیل میں رپورٹ کے، جہاں پر آپ کو جا کے دیکھنا ہے کہ بھئی اگر اسمال پارٹیکلس کا نمبر کیا ہے اور لارج پارٹیکلس کا نمبر کیا ہے۔ لارج پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ فلفی ہوتے ہیں اور وہ آپ کے آرٹریز میں جا کے بلاکیج نہیں کریں گے۔ جو لو ڈینسٹی پارٹیکل ہوتے ہیں، اسمال ہوتے ہیں، ان کو جہاں بھی جگہ ملے گی، آرٹریز میں اگر انفلیمیشن کہیں مل گئی، کوئی کریک مل گیا، اس میں جا کے ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پھر بلاکیج وغیرہ کریٹ کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر حضرات نیچے نہیں جاتے کیونکہ وہ ٹرینڈ نہیں ہیں۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن معلومات رکھتا ہوں۔ اب آپ میری بات پہ چلیں گے نہ چلیں گے آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر کو چھوڑ دیں۔ میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، میں ان چیزوں پہ نظر رکھتا ہوں، میں ان چیزوں کی اہمیت سمجھتا ہوں، میں اس طرح سے رپورٹ کو پڑھ کے اپنا فیصلہ اپنی زندگی کا، اپنی صحت کا کرتا ہوں۔ اگر آپ ڈاکٹر کے ہتھے چڑھ گئے، انہوں نے صرف اوپر کا ہائی کولیسٹرول کا نمبر دیکھا، لکھ دی اٹھا کے لوور اسٹیٹن لیجیے 10 ملی گرام 20 ملی گرام 30 40 جو بھی دینی شروع کر دی، وہ آپ کو تباہ کر دے گی اس کا، کیونکہ ہائی کولیسٹرول آپ کے لیے کوئی نمبر کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ ٹرائیگلیسرائڈ اور HDL یہ نمبر اہمیت رکھتے ہیں اور ان کا پھر ریشو اہمیت رکھتا ہے، اور وہ بھی صحیح چل رہا ہے تو پھر مزید نیچے جا کے اسمال ڈینسٹی کے جو ہائی ڈینسٹی کے ہیں لیکن اسمال پارٹیکلس ہیں، جو کہ ایک طرح سے بیٹھ جانے والے ہوتے ہیں، بوائنٹ نہیں ہوتے، تیرنے والے نہیں ہوتے، جو کہ دوسرے پارٹیکل ہوتے ہیں جو فلفی ہوتے ہیں، وہ صحیح ہیں، لیکن جو لو ڈینسٹی کے ہیں وہ خراب ہیں۔ اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اس پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ کیا ہارٹ کے پرابلم صرف کولیسٹرول سے پیدا ہوتے ہیں؟ بہت کم۔ زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں دے رہے، جو اصل وجہ بن رہی ہے ہماری مسائل کی زندگی میں زیادہ، وہ ہمارا ہے انسولین کا ایشو، کہ انسولین کیا کر رہی ہے آپ کے اندر، اور آپ کیا ڈائبیٹک ہیں یا نہیں ہیں یا پری ڈائبیٹک ہیں، وہ فیکٹر وہاں ڈائبیٹک ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس کے آفٹر افیکٹس، اس کے نتائج ہارٹ کی بیماریوں کے اوپر بہت زیادہ آتے ہیں۔ وہی نہیں، اور بہت ساری بیماریاں زندگی کی جو ہیں وہ وہاں سے جنم لیتی ہیں جبکہ انسولین ریزسٹنس ہو جائے باڈی کے اندر اور آپ کو انسولین لینی پڑے یا آپ اس کے قریب پہنچ رہے ہوں۔ آپ کو اگر پری ڈائبیٹک بھی کہا جا رہا ہے تو بھاگ پڑیں۔ کیا کرنا ہے؟ شوگر کاٹ دینی ہے۔ شوگر آپ کو انیشلی ڈائریکٹلی آپ کو ڈائبیٹک نہیں بناتی، لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ شوگر جب جاتی ہے باڈی کے اندر تو فیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ فیٹ میں کنورٹ ہو کے لیور میں کنورٹ ہونا، لیور میں فیٹ کریٹ کرنا شروع کر دے جو فیٹی لیور کہلاتا ہے، تو وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی ہے ایسی زبردست کہ کیا بتایا جائے۔ اگر آپ اوور آل ایک باڈی کے اندر ایک سیمیٹری کے ساتھ فیٹ رکھتے ہیں کہ آپ کا ڈریس سائز بڑا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہ تون نکلی ہوئی ہے، پیٹ نکلا ہوا ہے، یا ہپ سے بہت زیادہ یا تھائی بہت بڑی ہیں، بلکہ اوور آل ایک فیٹ رکھتے ہیں اپنے جسم کے اندر، وہ اتنی خطرناک نہیں ہے۔ خطرناک فیٹ وہاں بنتی ہے جہاں پر کہ پیٹ کے اراؤنڈ آپ کی فیٹ بہت زیادہ جمع ہو جائے، اس کو میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، ویسرل فیٹ کہلائی جاتی ہے۔ جب پیٹ کے اراؤنڈ فیٹ جمع ہوتی ہے تو وہ سائن ہوتا ہے کہ آپ کا لیور بھی فیٹی ہو گیا ہے۔ جب لیور فیٹی ہوتا ہے تو وہاں سے مسائل وہ والے کریٹ ہوتے ہیں جو کہ بہت تنگ کرتے ہیں، کیونکہ پینکریاس کو پھر زیادہ انسولین پروڈیوس کرنی ہے لیور کو کام کروانے کے لیے۔ پینکریاس کی ڈرینیج جو ہے وہ ڈائریکٹ لیور کے اندر ہوتی ہے۔ میں کیا سمجھا آپ کو اس طرح سے ٹیکنیکل کام، میں ڈاکٹر نہیں ہوں پھر بھی معلومات کرتا ہوں میں، اس لیے میں بتاتا ہوں آپ کو یہ باتیں۔
تو پینکریاس کا زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن لیور ظاہر جب فیٹی ہو جائے گا تو وہ زیادہ کام نہیں کرے گا، وہ زیادہ کام نہیں کرے گا، بیماریوں کی جڑ شروع ہو جائے گی، جس میں کہ ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، جس میں کہ ڈائبیٹک ہونا بھی ہے، جس میں کہ آپ کو کارڈیو ویسکولر پرابلمس بھی ہیں، ہارٹ کے ایشوز بھی ہیں، اور انفارچونیٹلی کینسر کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے آپ کے اندر جب آپ کا لیور فیٹی ہو جائے۔ تو آپ کو لیور کو فیٹی کام کرنے کے لیے میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں آ رہا، میں آپ کو صرف وہ والی بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں جو کہ اس وقت اس ویڈیو میں 10 12 13 منٹ میں کور کر سکتا ہوں، لیکن سب چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ ایک بہت چھوٹی بات کر جاؤں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہیں بتائی ہے، شوگر یہ زہر ہے، وہ واقعی زہر ہے، وہ ریزن بنتا ہے آپ کے لیور کو فیٹی بنانے میں۔ وائٹ شوگر آپ کو جیسے ہی سمجھ میں آ جائے تو آپ وائٹ شوگر کو ختم پہلے دن سے، چاہے آپ گڑ پسا ہوا لے آئیے، کم ڈالیے، لیکن گڑ کی چینی ڈال کے کم سے کم اس کو سبسٹیٹیوٹ کریں۔ باڈی اس کو سمجھتی کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ وائٹ شوگر جو ہے، ریفائنڈ شوگر جو بازار میں ملتی ہے، وہ پہلے دن سے ہی سنتے ہی یہ ویڈیو پہلی ویڈیو دیکھتی امیدیں بند کر دیا ہوگا آپ نے شوگر کو، وائٹ شوگر کو، نہیں تو آج اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بند کر دیں وائٹ شوگر کمپلیٹلی۔ اگر آپ کو شوگر پھر بھی کھانی ہے، کم کرنی ہے، تو آپ اس کو شروع کریں براؤن شوگر سے۔ براؤن شوگر بازار والی براؤن شوگر نہیں، گڑ کی پسی ہوئی چینی۔ یہ جو بازار کی براؤن شوگر ملتی ہے سب فیک ہے، سب فراڈ ہے، اچھا یاد رکھیے گا۔ آپ کو بازار سے جا کے پیکٹ براؤن شوگر کا نہیں لینا، خدا کے لیے مت لیجیے گا۔ آپ ان اسٹورس میں جائیں جو کہ میوہ جات وغیرہ کی ہوتی ہیں، جہاں پر کہ آپ کو پسا ہوا گڑ مل جائے گا۔ وہ چینی شکر کہلاتی ہے شاید یہاں پہ، وہ پھر بھی وائٹ شوگر سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس کو یوز کریں رائٹ اوے۔ جو شوگر آپ کے یہاں وائٹ شوگر بچ گئی ہے، یہ مت سوچیے اس کو ختم کر لوں، پھینک دیجئے، آپ کے جسم میں جائے گی تباہی لائے گی، کیا فائدہ؟ پھینک دیں، کچھ پیسے ضائع ہو جائیں، آپ کی صحت تو بچے گی نا۔ میں یہ میسیج اکثر لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے، کہتے ہیں اچھا ختم کر لوں، کیا ختم کر لوں؟ کیا 50 60 70 100 روپے بچائیں گے آپ کی صحت تباہ ہو رہی ہے اس سے۔ پھینکیں نالی میں، جانے دیں، یہ نہیں کہ میں کام کرنے والی کو دے دوں، بھیا کیوں اس کا ظلم کرو گے کام کرنے والے کے ساتھ، یا اس کو میں دے دوں ڈرائیور کے دے دوں۔ مت دو چیزیں اپنی پرانی نکالی ہوئی چیزیں اس کو، وہ لوگ تو بیچارے مجبور ہیں، کھا لیں گے، مت دو ان کو وہ چیزیں، ان کو بھی توجہ دو کہ بھئی گڑ کی چینی اتنی مہنگی نہیں ہوتی، شکر وہ جا کے خریدو، کم از کم وائٹ شوگر لینا بند کرو۔ لیکن اوورآل شوگر کو کم سے کم کرنا ہے آپ نے اپنے اندر، اور کوئی سبسٹیٹیوٹ شوگر مت لیجیے، بہت زیادہ بڑے زہر ہیں جو آرٹیفیشل شوگر سویٹنر آئے ہوئے ہیں، وہ مت لیجیے خدا کے لیے، وہ زیادہ زہر ہیں۔ اگر کھانی ہے مجبوراً، آپ کا دماغ آپ کا ایسے کر کے ٹرین ہو جائے گا، جب آپ شوگر جو کھاتے ہیں 4 چمچے، اس کو 3 چمچے، پھر 2 چمچے، پھر 1 چمچہ، اس میں 3 4 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن آپ کا دماغ اتنا سے ٹرین ہو جائے گا کہ پھر آپ سے وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ مجھے اور زیادہ شوگر چاہیے، وہ ٹرین ہو جائے گا، اور آپ کے لیے صحت بھی اچھی بن جائے گی۔ اچھا، اس وقت کسی میں نے ایک کولیسٹرول کے اوپر اس کو آپ پارٹ 2 سمجھ لیں، مجھے بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں کولیسٹرول، کہتے ہیں جی ہمارا ہاں جی ہائی ہے، میں نے کہا کیا ہائی ہے؟ کہتے ہیں جی 230، میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈ اور ایچ ڈی ایل کا ریشو کیا ہے؟ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسمال پارٹیکلس کتنے ہیں آپ کے نمبرس کے، کیا نمبر چل رہے ہیں؟ نہیں، بس کولیسٹرول ہائی۔ ایسا دماغ پھر ہے لوگوں کا، انفارچونیٹلی ان ڈاکٹر حضرات کا بھی جو کہ صرف اس بنیاد پہ دوائیں لکھ رہے ہیں اسٹیٹن وغیرہ کی۔ انفارچونیٹلی ابھی تک ٹرائیگلیسرائڈ کی آئی ہیں دوائیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن اس کو آپ شوگر کے ذریعے بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ٹرائیگلیسرائڈ کا نمبر بہت نہیں چلا سکتے ہیں شوگر کو کنٹرول کر کے۔ شوگر سے مطلب ڈائبیٹک نہیں، جو شوگر کنزیوم کر رہے ہیں، چاہے وہ چائے میں، چاہے مٹھائی میں، چاہے لسی میں، چاہے کسی چیز میں بھی آپ چینی جو ڈال رہے ہیں نا دن رات، وہ آپ کم کریں گے، اور کاربس شوگر ہے وہ کم کریں گے، تو پھر ملا کے آپ ٹرائیگلیسرائڈ نمبر بغیر کسی دوا کے نیچے آ جائیں گے، اور آپ کو صحت مند بنائیں گے۔ تو یہ میری سب آج کی انفارمیشن ہے کہ ڈاکٹر حضرات اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ جی نہیں، کولیسٹرول کا جو نمبر ہے مین نمبر 230 to 40 وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بھیا آپ کچھ نہیں جانتے، دوبارہ جا کے پڑھیے، دوبارہ جا کے سمجھیے۔ معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن آپ کچھ نہیں جانتے۔ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اگر لوگوں کو صرف بڑے نمبر کے اوپر دماغ لکھنا شروع کر دیا آپ نے اسٹیٹن کی۔ بہت ظالمانہ فعل ہے آپ کا، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، چاہے نہ جانتے ہوئے کر رہے ہوں، لیکن آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اس ظلم کو روکیں، معلومات حاصل کریں، پڑھیں، جانیں کہ کیا ہے دنیا نئی۔ پرانی دنیا جو آپ کی کتابوں کی پڑھی ہوئی ہے وہ پرانی ہو چکی، نئی چیزیں سیکھیں اور نئی چیزوں پر عمل کریں۔ اچھا جی، اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔